اگر ہم دیکھیں نا تو اس میں پاکستان بھی ہمیں نظر آتا ہے، جو جن نعمتوں کا اس میں ذکر ہوا، ہمارا ملک بہت بڑی نعمت، بالکل نزول قرآن کی بھی آج اور وجود پاکستان کی بھی آج ہم نے بات کرنی ہے۔ علامہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قرآن کریم رب اور مخلوق کے درمیان رابطے کی سب سے عظیم اور آخری کتاب ہے، اور اس کتاب کی آمد کے بعد رحمت کے سارے دروازے اور رابطے کے سارے دروازے اللہ سے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ اگر ایک انسان، ایک فرد بشر اپنے خالق اور اپنے رازق سے بات کرنا چاہے اور یہ چاہے کہ وہ اس کا رب اس سے گفتگو کرے، تو بہترین ذریعہ یہ کتاب ہے۔ وہ کتاب جس کا ایک ایک حرف، ایک ایک کلمہ، ایک ایک زیر ایک ایک زیر و زبر، سب کچھ محفوظ بھی ہے اور بغیر کسی ترمیم کے، تبدیلی کے اللہ کی کتاب مخلوق اور بشر کے درمیان موجود ہے، اور دعوت دے رہی ہے کہ حل کوئی ایسا ہے جو اس طرح کا کوئی کلام لا سکے۔ یعنی تا قیامت آنے والے انسانوں کو یہ چیلنج بھی کرتی ہے کتاب کہ مجھ جیسی کوئی کتاب کوئی لا سکے تو لا کر دکھا۔ کیا بات! چونکہ ابتدا سے لے کر انتہا تک سارے کا سارا قرآن اعجاز ہے، غیب کی خبروں کے حوالے سے بھی اعجاز ہے، معنویت اور تربیت کے حوالے سے بھی اعجاز ہے، ماضی کی اقوام کی داستانوں اور ان سے نکلنے والی عبرتوں کے حوالے سے بھی اعجاز ہے۔ قرآن کریم کا کوئی کام، کوئی حرف، کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس سے انسان سیکھ نہ سکے۔ ہر کلمہ اور ہر جملہ اور ہر لفظ، البتہ ہر انسان اور ہر دور کا انسان اپنے فہم اور اپنی ظرفیت کے مطابق اس کو سمجھ سکتا ہے، چونکہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں موجود ہیں، احادیث موجود ہیں کہ فرمایا کہ قرآن کو اپنی اگلی نسلوں تک منتقل کرو، اور اس طرح سے منتقل کرو کہ آج جو بات تمہیں سمجھ نہیں آتی تمہاری اگلی آنے والی نسلوں کو وہ بات سمجھ آئے گی۔ اور اس کے ضمن میں ائمہ اہل البیت نے ایک اس کی مثال خود سورۃ الاخلاص کی دی ہے، کہا کہ سورۃ الاخلاص جو ایک زمانے میں لوگ سمجھتے نہیں تھے، آج بہت بہتر طور پر آج کے اہل علم و دانش سمجھ سکتے ہیں، اور آنے والی نسلیں اس سے زیادہ سمجھیں گی، اس لیے کہ مولا علی کے فرمان کے مطابق قرآن کے ہر پرت کے پیچھے کئی پرتیں، اور بعض روایات میں 70 پرتیں ہیں۔ آپ اس کا ظاہر دیکھ رہے ہیں، وہ ظاہر ہٹائیں گے تو اس کے پیچھے 70 باطن ہیں، اور ان میں سے ہر باطن کے پیچھے پھر کئی بطون ہیں۔ تو اس لیے جو انسان جتنا اوپر کی جانب جائے گا اتنا زیادہ قرآن کو سمجھے گا۔ جو بالکل ظاہر بین ہوگا وہ صرف اس کی عبارتوں کو دیکھے گا، جس کو صرف تھوڑی سی عربی آتی ہوگی وہ صرف سطحی ترجمے پر اتفاق کرے گا اور گزر جائے گا۔ لیکن جب نبی کریم کی باری آئے گی، جب ان ہستیوں کی باری آئے گی جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے، تو وہ پھر بطون قرآن سے بھی اسی طرح سے آگاہ ہوں گے جس طرح سے اللہ نے اس کو بھیجا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم وہ رسی ہے جس کے ذریعے سے ہر فرد بشر اپنے رب تک بغیر کسی گمراہی کے پہنچ سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ قرآن صامت ہے، خاموش ہے، بولنے والا نہیں ہے۔ جب بولنے والا نہیں ہے تو پھر ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے قرآن کو۔ لہٰذا نبی کریم نے، شیعہ سنی دونوں روایات اس پر متفق ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عطرت۔ اور پھر کہا کہ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کیوں؟ حتی یردا علی الحوض، یہ جو دو چیزیں ہیں، میری اہل البیت اور کتاب، یہ دونوں چیزیں اس دنیا میں بھی کٹھی ہیں، اس دنیا میں بھی کٹھی ہیں، اور حوض کوثر تک یہ کٹھی آئیں گی۔ تو اہل البیت کو اللہ کے رسول نے قرآن کا ثانی قرار دے کر یہ بتایا ہے کہ قرآن میں اگر کہیں پر کوئی شخص تبدیلی کرنا چاہے تو تمہیں اہل البیت کی طرف رجوع کرنا ہے، دیکھنا کہ اہل البیت کیا کہتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کے ہم وزن جس نعمت کو اللہ کے حکم سے رسول نے بیان فرمایا، وہ
قرآن کے ساتھ ساتھ اہل البیت ہیں. اب جب آپ امیر المومنین کا وہ کلام جو انہوں نے مجھ سے کہا تھا تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں مجھ سے میرا رب گفتگو کرے تو تب میں قرآن پڑھتا ہوں, اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے گفتگو کروں تو پھر میں مناجاتیں اور دعائیں کرتا ہوں. تو یہ جو دعائیں اور قرآن ہے یہ ایک ہی حقیقت کی دو شکلیں ہیں, ایک اوپر سے نیچے نازل ہوتی ہے, دوسری نیچے سے اوپر جاتی ہے.